مجھے کرونا وائرس ہو گیا ہے۔ کافی دنوں سے میرے گلے میں خراش ہے، نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں عجیب سی سچویشن ہے۔ تقریباً مجھے کرونا وائرس ہے اور یہ ہر بندے کی کہانی ہے۔ جسے بھی تھوڑی سی موسم کی خرابی کی وجہ سے کوئی مسئلہ آیا، اس نے چلانا شروع کر دیا کہ مجھے کہیں کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا۔ اور اس سب کے پیچھے ہمارے سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ان بھائیوں کا کمال ہے جو بنا تصدیق کیے کسی بھی چیز کو ایسے پھیلاتے ہیں جیسے وہ اصالِ ثواب ہو۔ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اگر سکولز بند کیے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ، احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، تو ہمیں فوراً سے دین یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دین پر عمل کریں، لیکن ہمیشہ کرتے رہیں نا۔ پھر آج کل مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ پہلے کہاں ہوتا ہے آپ کا یہ ایمان؟ ہمیشہ اس ایمان کو جگا کے رکھیے۔ اب دوسری بات آتی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنا اس کی وجہ سے چائنا کو پرابلمز آئی ہیں، جتنا وہ تنزلی کی طرف گیا ہے، اور اس کا جتنا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوا، شاید ہی کسی ملک کا ہوا ہو، کیونکہ اس کی ساری ایکسپورٹ امپورٹ سب رک گیا ہے۔ وہ کافی نیچے جا چکا ہے اس معاملے میں، اور کوئی ملک اس سے کچھ خریدنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ کرونا وائرس اس کے سامان میں بھی ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جس کی بھی سازش ہے، کوئی بھی ہو اس کے پیچھے، لیکن اگر ایک آفت ہمارے ملک پر آ پڑی ہے تو ہمیں سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کسی چیز سے روک رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، ہر چیز کو بند کر دیا ہے، کم از کم ہم احتیاطی تدابیر تو کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، مسجدوں میں جائیں۔ ایمان کی طاقت اللہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب پوری دنیا کسی چیز میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو ہر چیز سے نکال دیتی ہے۔ جو حکومت نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کریں، نہ کہ پکنک منانے اپنے نانی ماموں کے گھر یا کہیں پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں۔ اس سے یہ بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ فی الحال اس پر کنٹرول ہے، لیکن اس کے نقصانات سب سے بڑے یہ ہوں گے، صرف جانیں نہیں جائیں گی، مالی نقصان بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھوک کی وجہ سے زیادہ لوگ مریں گے، کیونکہ اگر کوئی باہر نہیں نکلتا اس کے ڈر کی وجہ سے، اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو چلو کاروباری حضرات ہیں یا جو مالی لوگ ہیں، وہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، سال 2 سال 3 سال، ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہے۔ لیکن جو مزدوری والا بندہ ہے، وہ اگر باہر نہیں جائے گا تو وہ کمائے گا کیسے؟ وہ بیچارہ تو بھوکا مر جائے گا، کب تک اس کی کوئی دوسرا ہیلپ کرے گا؟ اس لیے اپنے لوگوں کو مرنے مت دیجیے، اور جو بھی غریب ہے آپ کے گھر کے پاس، جتنے بھی ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کے حقوق آپ خود خیال رکھیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان کی ہیلپ کیجیے، کیونکہ اس وقت وہ کسی بھی کام کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک بات اور جو سب سے زیادہ کی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی، کیا ڈر کر بیٹھے رہنا۔ دیکھیے، اس طرح تو پھر آپ سڑک کے بیچ میں ٹھہر جائے، ٹریفک آ جا رہی ہو اور آپ کہیں جی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ خودکشی ہے۔ اپنی زندگی کو بچانا، اس کے لیے محنت کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس طرح تو شہادت بھی نہیں ملتی اگر آپ چلے جائیں جی بس میں مر کے واپس آ جاؤں، میں مر جاؤں گا شہید کہلاؤں گا، اس طرح تو شہادت بھی نہیں ملتی۔ آپ آخری دم تک لڑے، یہ معنی رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو بلا وجہ یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس جگہ سے باہر نہ جائے تاکہ دوسروں کو بیماری نہ لگے۔ اگر وہ اس جگہ سے بھاگ کر کہیں اور جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھائی اور بھاگ گیا ہو۔ اور اگر کوئی اس حالت میں مر جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا اور شہید کہلائے گا۔ اس لیے آخری دم تک لڑیں اور غازی کہلائیں۔ اور اگر آپ کچھ ہو جاتا ہے، پہلے تو اللہ خیر کرے گا، اتنا مسئلے نہیں آئیں گے، لیکن اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ لیکن براہ مہربانی افواہوں سے پرہیز کیجیے، خود بھی مت سنیے اتنی زیادہ افواہیں، اور پھیلائیے بھی مت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔